خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں، پڑھو اور پڑھاؤ۔ مسلمانوں نے قرآن کا حق نہیں سمجھا، قرآن کو ویلیو نہیں دی۔ دیکھو قرآن وہ کتاب ہے جس کے ذریعے مسلمان اتنے سے تھے اور الحمدللہ پورے عرب پر انہوں نے رول کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ قرآن مجید کہتا ہے قل ھو للذین آمنوا ھدی وشفاء، جو ایمان لے کر آئے ان کے لیے ہدایت ہے اور شفا ہے۔ میرا یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ لوگ جن کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، جو 5 ٹائم کی نمازی ہیں، جو عمل کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو کبھی انہوں نے قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھا، تو ان کی زندگی میں ہدایت ہے کیسے؟ یار ہدایت کیسے مل سکتی ہے بنا ورڈ آف گاڈ کے؟ یہ عمل کیسے ہو رہے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتے۔ تو میری پرسنل سوچ یہ ہے کہ جیسے کیا کہتے ہیں غیر مسلمس جو ہے اپنے خداؤں کے لیے پلٹیاں مارتے ہوئے پتہ نہیں کہاں تک چلے جاتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وہی والی مائنڈ کی اسٹیٹ ہو۔ بنا ورڈ آف گاڈ کے، بنا قرآن کے لوگوں کے دل میں ایمان ہے کیسے؟ جب اللہ کے رسول نے قرآن مجید کو اتنی ویلیو دی ہے تو تم بھی دو۔ قرآن مجید پڑھو اور پڑھاؤ، پڑھو اور پڑھاؤ، جانو۔ ہم میں سے کون ہے جو کہہ سکے کہ میرے ابا نے جو ہے میرے کو قرآن سکھایا ہے؟ نہیں ہے نا۔ ہم تو سیدھا مسجد جاتے ہیں، مولانا صاحب سے سیکھتے ہیں۔ یہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے ابا کو، ہماری اماں کو نہیں آتا۔ مسلمانوں، جب تم قرآن کو بنا سمجھے، بنا جانے پڑھو گے، بنا اس کی ویلیو کرے پڑھو گے تو یہی ہوگا۔ پھر وہ کسی کی میت پہ ہی پڑھا جائے گا، قرآن خانی ہوئی ہوں گی بس صرف۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ آمین ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم۔ یار یہ ہے قرآن کا، یہ حق نہیں ہے۔ مسلمانوں قرآن کو سمجھو، قرآن کو جانو۔ قرآن بہت گہری کتاب ہے، پڑھنا شروع کرو، آج سے شروع کرو۔ پچھلے جو دور تھا، چلو اس میں تو اتنی اویلیبلٹیز نہیں تھی، اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ سیکھنا تھوڑا مشکل تھا، لیکن آج جاہل سے جاہل قرآن سیکھ سکتا ہے۔ اگر کسی کو الف بھی نہیں آتی نا، وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ یار آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کو ویڈیوز بھی نہیں ڈھونڈنی، اتنا آلس ہے نا۔ اب میرے کو میسج کرو، اپنا لیول بتاؤ، میں آپ کو ڈھونڈ کے دوں گا کہ قرآن کو کیسے سمجھے، کہاں سے شروع کریں، ہے نا۔ میں چلو میرے پہ شک کر لو، میں تو گندا انسان ہوں، میرے سے مت سیکھو، کوئی بات نہیں۔ آپ اپنی مسجد کے مولانا صاحب کے پاس جاؤ، مولوی کے پاس جاؤ، بولو کہ امام صاحب میرے کو قرآن سمجھنا ہے، اللہ نے کیا اس کتاب میں بولا ہے، اللہ نے میرے سے کیا حکم میرے کو دیے ہیں، میرے کو امام صاحب یہ جاننا ہے اس کتاب میں کیا ہے۔ امام صاحب اس کتاب میں ایسی کیا طاقت تھی کہ مسلمان جو ہے اتنے سے تھے، پٹرے تھے، وہ رومنس پرشنس کو ہرا دیا، عرب پہ رول کرا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ امام صاحب میرے کو اس کتاب کے بارے میں جاننا ہے، جاؤ۔ میں تو بیکار لیچڑ انسان ہوں، میرے سے مت سیکھو، سیکھو جس پہ تمہیں بھروسہ اس سے سیکھو، لیکن سیکھو میرے بھائیوں، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قرآن سیکھو اور سکھاؤ، سیکھو اور سکھاؤ، وہی بہتر شخص ہے۔ اگر تمہارے ابا نے تمہیں قرآن نہیں سکھایا تو وہ بہتر شخص نہیں ہے۔ بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے قرآن سیکھا۔ سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی میرے بھائی۔